मेरी मुराद जनाब अरसलान भट्ट साहब से इल्तिमास करूंगा वो तशरीफ लाएं, अपनी प्यारी और मीठी आवाज से हमें कुरान मुकद्दस की तिलावत सुनाएं। और इसके साथ ही तर्जमे के लिए मैं दावत देता हूं हजरत अल्लामा फैसल अतारी साहब को मदू करता हूं, वो तशरीफ लाएं और तर्जमे के लिए। जज़ाकल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। महफिल हुस्ने की रात जारी रहेगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد
وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم माशाअल्लाह। अभी आपने पारा नंबर 30 सूरह बलद समात की और अब इसका तर्जुमा समात फरमाएं। और मैं मौके की मुनासिबत से मुख्तसर साथ साथ वजाहत भी करता जाऊंगा, जैसा कि वही साहब ने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया है। टाइम नहीं है। सूरह बलद के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब की शान को बयान फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे उस शहर की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि उस शहर मक्का में महबूब आप रहते हो। अल्लाह ने इन आयात के अंदर अपने महबूब के शहर की कसम खाई है। और फिर आगे क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह फरमाता है व वालिदिन व मा वलद, और तुम्हारे बाप इब्राहिम की कसम और औलाद की कसम। अब यहां बाप से मुराद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात है और औलाद से मुराद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, और फिर हजूर इन्हीं की औलाद में से हैं। इसलिए मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आप आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह यहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कसम
ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی قسم کھا رہا ہے، اور آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی بلد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رکھتا پیدا کیا، یعنی جب انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو وہ مشقت کے ساتھ آیا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کیا آدمی یہ سمجھتا ہے ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہ دیکھا؟ کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو چاہے مرضی کرتے رہیں، اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، مگر رب نے قرآن کے اندر واضح فرما دیا کہ تم سمجھتے ہو، تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں تمہارا رب نہیں دیکھتا، بلکہ تمہیں تمہارا رب ہمہ وقت دیکھ رہا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کیا ہم نے ان کو 2 آنکھیں نہ دی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے 2 راہ دکھائیں۔ اب یہاں پر اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے اور کافروں کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں، زبان دی ہے، 2 ہونٹ دیے ہیں، اور 2 رستوں سے مراد ماں کی چھاتی کا دودھ ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھائی میں کود پڑا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھائی کیا ہے؟ یہاں گھائی سے مراد نیکی کے رستے پر چلنا ہے، کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ مطلب یہ کہ رب ذوالجلال عز و جل یہاں گھائی سے مراد نیکی کا رستہ لیا ہے، کہ جس طرح گھائی پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، بے آئین اسی طرح نیکی کے رستے پر چلنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے پھر یہ ان میں سے جو ایمان لائے وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر انہوں نے صبر کی تلقین کی، اور پھر آگے فرمایا اور ایک دوسرے پر مہربانی کی تاکید کی، اور فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، اور یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں۔ دائیں طرف سے مراد یعنی جنت میں جانے والے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا والذین کفروا، فرمایا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کے ساتھ کفر کیا، بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، وہی بائیں طرف والے ہیں۔ بائیں طرف سے مراد یعنی جہنم میں جانے والے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ اور آخر میں سورہ کوثر قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، اس کی بھی مختصر وضاحت۔ اللہ نے سورہ کوثر کے اندر بھی اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اور یہاں پر علماء نے بے شمار معنی کیے ہیں، ایک معنی عرض کروں گا۔ یہاں پر جو علماء نے مختلف معنی کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ محبوب اللہ نے آپ کو کثیر امت عطا فرما دی، آپ کی امت قیامت تک آپ کا ذکر کرتی رہے گی، چاہے وہ درود کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ بیان کی صورت میں ہو، چاہے قرات کی صورت میں ہو، جس طرح بھی کرے گا اے محبوب میں قیامت تک تیرا ذکر بلند کرتا چلا جاؤں گا۔ وما علینا، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔